بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائن. السلام علیکم. اگر آپ کا 10th ہو گیا اور کون سے انٹر کالج میں لینا سوچ رہے، یا آپ کا انٹر ہو گیا اور کون سے انجینئرنگ کالج میں لینا سوچ رہے، یا کوئی دوسرا کورس جیسے کہ بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، بی سی اے کرنا چاہ رہے، تو اتنی دھوپ میں درے در پھر کے کالجز جا کے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے 3 اور 4 مئی کو کنگز کراؤن کنونشن پلر 68 پر، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے کئی سارے اسکولز اینڈ کالجز رہنے والے ہیں، اور آپ اچھے سے انکوائری کر کے اپنے حساب سے وہیں پر ایڈمیشن لے سکتے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس beside دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. غزہ جنگ بندی کوششیں تیز. حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا. اسرائیل کی تجویز پر فلسطینی تنظیم کو بڑا اعتراض نہیں، میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ. ریاض میں زبردست سرگرمیاں. بلنکن نے کی عرب وزیروں سے ملاقاتیں. کہا امید ہے حماس فراغ دلانہ پیشکش پر صحیح فیصلہ کرے گی. سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کا سمجھوتا قریب ہے. بلنکن کا ریاض میں اہم بیان. کہا ایران کا حالیہ حملہ سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بائیڈن نے کی نتن یاہو سے بات چیت. کہا غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنائیں. اسماعیل ہانیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دیا. غزہ میں 34 جاں بحق. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا اسرائیل عالمی قانون اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے. امریکی یونیورسٹیوں میں زبردست احتجاج. لاس اینجلس میں جھڑپیں. 18 اپریل کے بعد سے 900 احتجاجی گرفتار. الیکشنز کے دوران ریزرویشن مسئلہ گرمایا. امت شاہ کے ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ پر دہلی پولیس نے ریونت ریڈی کو طلب کیا. آسام میں ایک گرفتار. دہلی ہائی کورٹ نے کی کیجریوال پر چوٹ. کہا چیف منسٹر کی غیر موجودگی سے حکومت ٹھپ ہو گئی ہے. ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ کیوں نہیں جاتے، سپریم کورٹ کا سوال. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں پھر سے تیز ہو گئی ہیں. حماس ڈیلیگیشن بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچا. دوسری طرف امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سعودی عرب میں ہیں، جہاں پر وہ سعودی عرب اور دوسرے عرب وزیروں اور عہدیداروں کے ساتھ غزہ جنگ بندی کے امکانات اور مستقبل کے بارے میں بات چیت کریں گے. یہ میٹنگز ریاض میں ہو رہی ہیں. کئی عرب ملکوں کے لیڈرز اور عہدیدار ریاض پہنچ چکے ہیں. حال ہی میں حماس نے کہا تھا کہ اسے جنگ بندی کی تجویز پر اسرائیل کا جواب ملا ہے اور وہ اس جواب کا جائزہ لے رہی ہے. ایجپٹ، قطر اور امریکہ غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب تک یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو جنگ پھیلنے سے بچانا چاہیے، اور انہیں تمام مسائل کو فوری حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے امید ظاہر کی کہ حماس جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں غیر معمولی فراغ دلانہ پیشکش پر صحیح فیصلہ کرے گی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل سعودی تعلقات قائم کرنے کے لیے سمجھوتا قریب آ گیا ہے. انہوں نے رفع آپریشن کی صورت میں سٹیزنز کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا. بلنکن ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ کے سلسلے میں ریاض کا دورہ کر رہے ہیں.
امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ سیز فائر کی بات چیت آگے بڑھی ہے۔ سیکریٹری فریڈ بلنکن نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اور زیادہ قدم اٹھائے۔ بلنکن نے ریاض میں جی سی سی وزیروں سے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے ٹکراؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مل کر اپنی ڈیفنس صلاحیتیں مضبوط بنانی چاہیے۔ بلنکن نے کہا کہ اس حملے سے ایران کا خطرہ ظاہر ہو گیا ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ امریکی وزیر نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان سے الگ ملاقات کی۔ انہوں نے آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ بلنکن سعودی عرب کے دوسرے اہم لیڈر سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ قطر، ایجپٹ، یو اے ای اور جارڈن کے وزیر اور عہدیدار بلنکن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ریاض کے دورے کے بعد امریکی وزیر اسرائیل بھی جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے اتوار کی شام ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے جنگ بندی، ہوسٹیجز کی رہائی، فلسطینی قیدیوں کی آزادی اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ اسرائیل کے جواب پر حماس جلد فیصلہ کرنے والی ہے۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے لیڈرز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جواب میں کوئی زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں، لیکن حماس عہدیداروں نے سرکاری طور پر اس تعلق سے کچھ نہیں کہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو پر زور دیا کہ وہ غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنائیں۔ بائیڈن نے اس مسئلے پر عرب ملکوں اور یورپی ملکوں کو ایک پیج پر کرنے کی کوششوں کی بات کی۔ حال ہی میں ناروے اور بعض دوسرے یورپی ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کہا کہ ہم ان طاقتوں کا ساتھ دیں گے جو بامقصد طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ حماس پولیٹ بیورو لیڈر اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں اسرائیل کے جرائم کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی دہشت گرد کیبنٹ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اسماعیل ہانیہ ساؤتھ افریقہ کے پہلے صدر نیلسن منڈیلا کے پوتے کے ساتھ استنبول، ترکی میں ملاقات کر رہے تھے۔ اس میٹنگ کے دوران اسماعیل ہانیہ نے غزہ کے حالات کے تعلق سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری یاد دلائی۔ اسماعیل ہانیہ نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کا معاملہ عالمی عدالت ICJ میں لے جانے پر ساؤتھ افریقہ کا شکریہ ادا کیا۔ حال ہی میں اس کیس میں عالمی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ حملے روکے۔ ICJ نے اسرائیل کے حملوں کو نسل کشی قرار دیا تھا۔ اسرائیل نے رفح اور غازہ سٹی میں حملے کرتے ہوئے کم سے کم 32 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ غازہ سٹی میں اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے 2 گھروں پر حملے کیے۔ ان میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ رفح میں بھی کئی جگہ حملے کیے گئے، جہاں 1 ملین سے زیادہ لوگ اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 34,488 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 34 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 68 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ اور حماس نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے بھی ساؤتھ لبنان میں بعض ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل نے عالمی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ جنگ کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ اسرائیل نے اپنی فوجی مہم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کلرمرڈ نے کہا کہ ہم نے سال 2023 میں دیکھا ہے کہ کئی طاقتور ملکوں نے انسانیت اور عالمگیریت کی قدروں کو ترک کر دیا ہے، جن کا ذکر انسانی حقوق کے عالمی ڈکلریشن میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے انتہائی افسوسناک تصویر پیش کرتی ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 18 اپریل کے بعد سے 900 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ کئی یونیورسٹیوں میں احتجاجیوں کو ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود احتجاج پھیلتا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کے 11 دن پورے ہو گئے ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی سے یہ مظاہرے شروع ہوئے ہیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی دوسری یونیورسٹیوں اور پھر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پھیل گئے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس فوری جنگ بندی اور اسرائیل کی فوجی مدد روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
لاس اینجلیس میں احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی. گرین پارٹی کے صدارتی امیدوار جل اسٹین کو واشنگٹن یونیورسٹی میں احتجاج کے مقام سے گرفتار کیا گیا. سینٹ لوئی یونیورسٹی کے کیمپس میں 80 احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا. کولمبیا یونیورسٹی اب بھی احتجاج کا مرکز بنی ہوئی ہے. احتجاجی اسرائیل کے ساتھ تعلیمی تعلقات بھی روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایشیا کے کئی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے. فلپائن میں اسکولز بند کر دیے گئے ہیں اور پاور گرڈ پر حد سے زیادہ بوجھ پڑنے لگا ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی علاقوں میں عہدیداروں نے ہیلتھ الرٹ جاری کیا اور لوگوں کو گرمی کی لہر کے تعلق سے خبردار کیا گیا. ان ملکوں میں فلپائن، تھائی لینڈ، ویتنام، ملیشیا، سنگاپور شامل ہے. انڈیا میں بھی گرمی کی سخت لہر جاری ہے. گرمی سے الیکشنز میں ووٹنگ کا پرسنٹیج بھی متاثر ہو رہا ہے. کیرلا میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا. اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بات صاف ہوتی جا رہی تھی کہ کانفیڈنس ووٹ میں انہیں شکست ہوگی. حمزہ نے اپنی اسکاٹش نیشنل پارٹی اور اسکاٹش گرینز کے درمیان تعلقات ختم کر دیے، جس کے بعد یہ یقینی ہو گیا کہ وہ کانفیڈنس سے محروم ہو چکے ہیں. انہوں نے SNP کے لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا. اب نئے فرسٹ منسٹر کے لیے دوڑ شروع ہو گئی ہے. حمزہ یوسف کا تعلق پاکستان سے ہے. اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کے مستقبل پر طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے. ایک عدالت نے حال ہی میں ان کی بیوی کے خلاف کرپشن کے الزامات کی چھان بین شروع کی تھی. انہوں نے ان الزامات کو ہراسانی قرار دیا اور اس کے لیے رائٹ ونگ میڈیا کی مہم کو ذمہ دار ٹھہرایا. ہیٹی میں باغی ٹولی کے ایک لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ملک کو آزاد کرا رہے ہیں. ہیٹی میں کئی دنوں سے بدامنی ہے. غیر یقینی حالات میں حال ہی میں وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا. افریقہ کے ملک کینیا میں ایک ڈیم ٹوٹنے سے 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی لاپتہ ہیں. یہ واقعہ کیموچیری گاؤں میں پیش آیا. ملک میں حال ہی میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا. اس سیلاب میں کئی گھر بہہ گئے اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں. عہدیداروں نے 42 ہلاکتوں کی تصدیق کی. پچھلے مہینے بھی سیلاب سے 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. لوٹتے ہیں انڈیا. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو دہلی پولیس نے وزیر داخلہ امت شاہ کے ایک ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں طلب کیا ہے. تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 4 دوسرے لوگوں کو بھی نوٹسیں جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ تحقیقات میں شامل ہوں. تلنگانہ کانگریس کے ایکس اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو شیئر کیا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ SC/ST ریزرویشن ختم کرنا BJP کے ایجنڈے میں شامل ہے. دہلی پولیس نے ایڈٹ کیے ہوئے ویڈیو کو پھیلانے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا. BJP اور وزارت داخلہ کی شکایت پر یہ کیس درج کیا گیا. اس ویڈیو میں وزیر داخلہ کو SC/ST اور OBC کے ریزرویشن کو ختم کرنے کی تائید کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا. BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور امت شاہ کے اصل بیان کو جو انہوں نے ایک ریلی میں دیا تھا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. BJP ترجمان امت مالویہ نے کہا کہ کانگریس ایڈٹ کیا ہوا ویڈیو پھیلا رہی ہے جو یعنی فیک ہے اور اس وجہ سے بڑے پیمانے پر وائلنس ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امت شاہ نے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو دیے جانے والے غیر دستوری ریزرویشن کو ہٹانے کی بات کی تھی. ریونت ریڈی تلنگانہ PCC کے صدر بھی ہیں. اس کے علاوہ مودی کے قریبی آدمی کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ ریزرویشن ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک دن پہلے امت شاہ نے کہا کہ BJP ریزرویشن ختم نہیں کرے گی اور نہ کسی کو کرنے دے گی. RSS چیف موہن بھاگوت نے بھی حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ضروری ہو ریزرویشن دیا جائے گا. دہلی پولیس نے تلنگانہ کے چیف منسٹر کو 1 مئی کو طلب کیا ہے. اس دوران امت شاہ کے ویڈیو کے سلسلے میں آسام میں ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے. آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے یہ بات بتائی. وزیر اعظم نریندر مودی نے الیکشن کے دوران اپوزیشن پارٹیوں کے میچ فکسنگ کے الزامات کو رد کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ اگر کانگریس کے پاس مرکزی ایجنسیوں کی طاقت تھی تو وہ کیوں 2014 میں پھر سے حکومت بنانے میں ناکام رہی. ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے EVMs کے بارے میں اپوزیشن کے شبہات کا جواب دے دیا ہے. مودی نے دعویٰ کیا کہ ایک بلدیہ کے الیکشن کو بھی فکس نہیں کیا جا سکتا. لوک سبھا الیکشنز کے تیسرے مرحلے کے لیے مہم زور و شور سے جاری ہے.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत ठप हो गई है। दिल्ली हुकूमत ने बुनियादी हुकूक और जवाबदेही पर जोर देते हुए ये बात कही। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबों की सप्लाई ना होने और दूसरा कामकाज मुतासर होने की खबरें आई हैं। इस मामले पर बहस शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी दूसरे इदारों पर थोपने के लिए दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ये हरकतें मगरमच्छ के आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है। केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि वो क्यों ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल नहीं करते। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगल को भी जारी रहेगी। केजरीवाल ने अपनी ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस दौरान केजरीवाल की बीवी सुनीता को केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की इजाजत दी गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा जंगबंदी कोशिशें तेज, हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा। इसराइल की तजवीज पर फलस्तीनी तंजीम को बड़ा एतराज नहीं, मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। रियाद में जबरदस्त सरगर्मियां, ब्लिंकन ने की अरब वजीरों से मुलाकातें, कहा उम्मीद है हमास फराग दिलाना पेशकश पर सही फैसला करेगी। सऊदी अरब और इसराइल के बीच ताल्लुकात का समझौता करीब है, ब्लिंकन का रियाद में अहम बयान, कहा ईरान का हालिया हमला सबके लिए खतरे की घंटी है। बाइडेन ने की नेतन्याहू से बातचीत, कहा गाजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाएं। इस्माइल हानिया ने इस्राएली वजीर आजम को दहशतगर्द करार दिया। गाजा में 34 जाँ बहक, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा इसराइल आलमी कानून और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जबरदस्त एहतजाज, लॉस एंजलिस में झड़पें, 18 अप्रैल के बाद से 900 एहतजाजी गिरफ्तार। इलेक्शंस के दौरान रिजर्वेशन मसला गरमाया, अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ पर दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को तलब किया, आसाम में एक गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट ने की केजरीवाल पर चोट, कहा चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी से हुकूमत ठप हो गई है, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। ये थी आज की खबरें। सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।